سلام بر سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے 28 ستمبر 1952 کے روز لاہور کے علاقہ علی رضا آباد میں عالمی مبلغ مولانا امیر حسین نقوی کے گھر آنکھ کھولی۔ آپ کا تعلق ایک علمی اور مذہبی گھرانے سے تھا، ایسا گھرانہ جو اپنے تقوی اور کردار کی بنا پر عوام الناس میں مقبول ہوا۔ آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد نجف اشرف میں مقیم تھے۔ اسی سال واپس آئے اور واپسی پر اہل خانہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ عالم زادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نجف و کربلا کی فضائیں جذب کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ ابتدائی تعلیم کینیا کے دارالخلافہ نیروبی میں حاصل کی، بعد ازاں والدین کے ہمراہ 1967 میں تنزانیہ اور یوگنڈا کے دارالخلافہ کمپالا آنا پڑا اور کمپالا میں ہی اپنے سینئر کیمبرج کا امتحان دیا۔ بعد از انٹر پری میڈیکل گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور ینگ شیعہ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ 1971 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد بھی یہیں رکھی گئی۔ آپ اس کے بانیان میں سے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں توفیق حاصل ہوئی کہ ہم نے کراچی سے لے کر خیبر تک 2 آیتوں کے نام پر جس کے نام میں ایک طاقت محسوس ہوتا ہوگا، لیکن ہمارا عمل شاہد ہے کہ ہم نے ہر معاملے پر اسلام کی خاطر اتحاد المسلمین کی خاطر قدم آگے بڑھائے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اخلاق، کردار، عمل، میل جول، برتاؤ، اٹھنا بیٹھنا، فلاحی امور کا نیٹ ورک، خدمت خلق سے سرشار معمولات، تعلیمی ترقی و پیش رفت کے لیے اسکول سسٹم کا نیٹ ورک، تنظیمی و تربیتی نشستوں کا احیاء، نوجوانوں کی مختلف میدانوں میں مکمل مدد و تعاون، ذاتی و نجی معاملات میں لوگوں کی درست رہنمائی، دختران ملت کی فعالیت و قومی اجتماعی امور میں ان کی شرکت، ملت کے دفاع و بقا کے لیے خدمات، الغرض ہر حوالے سے ان کے خدمات قابل تقلید نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اپنی ذات اور صفات میں ایک ایسی ہماگیر شخصیت تھے کہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ ملت کے سماجی، سیاسی، قومی، ملی حقوق کا گہرا ادراک رکھتے ہوئے ہمیشہ ایک حقیقت پر مبنی لائے عمل دیتے تھے۔ محسوس ہوتا تھا کہ آپ ان تمام امور اور ان کے مسائل کے ماہر ہیں۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے 1979 میں سروسز اسپتال میں میڈیکل یونٹ کے رجسٹرار ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اپریل 1984 میں جب قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ اور قائد ملت جعفریہ کے منصب پر فائز ہوئے تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کا بھرپور ساتھ دیا۔ بعد ازاں تحریک جعفریہ کے سیکرٹری نشر و اشاعت منتخب ہوئے۔ پاکستان میں یوم مرد آباد امریکہ منعقد کرنے میں آپ کا اہم کردار رہا۔ شہید قائد کی اندوہگی شہادت کے وقت آپ برات از مشرکین کی پاداش میں سعودی عرب میں قید تھے۔ جب آپ رہا ہو کر پاکستان واپس آئے تو آپ نے شہید قائد کی جاری کردہ ادھورے کاموں کو پورا کرنے کی ٹھان لی۔ آپ نے اپنی زندگی میں امداد فاؤنڈیشن کے نام سے بھی ایک ادارہ بنایا تھا جو مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے تحت قوم کی بچیوں کی شادی کے اخراجات سے لے کر اسیران ملت و متاثرہ خانوادوں کی امداد و بحالی کا سلسلہ جاری تھا اور کئی ایک لوگوں کو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کروا کر ان کی مدد کی گئی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنی ذاتی زندگی میں بھی تعلیم کے حوالے سے بہت حساسیت رکھتے تھے۔ آپ نے ایک اسکول سسٹم بھی المصطفیٰ اسکول کے نام سے قائم کیا تھا۔ اتنی عمر پہنچ کے ہم نے کربلا کو دیکھا، اشیاء کی بات ہوئے، میں کہتا ہوں کہ ایسے دعا کریں کہ پروردگار کربلا نبی اسلم کارنامہ صحابہ کو جلد از جلد عطا فرماؤ۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی قوم و ملت کا درد رکھنے والے ایک عظیم مسیحا تھے۔ آپ نے 1990 میں الزہرا کے نام سے ایک کلینک کھول کر غریب عوام کی مسیحانہ خدمت شروع کی۔ ڈاکٹر شہید پاکستان میں امام خمینی کی فکر کے اوائل کے مبلغ تھے۔ ان کی تقلید عام کرنے سے لے کر ان کے نظریہ ولایت فقیہ کی ترویج اور تفہیم تک مسلسل متحرک رہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پاکستان میں انقلابی تحریک کے بانی تھے جنہوں نے شیعوں میں انقلابی روح پھونکی تو یہ بے جانا ہوگا۔ شہید شیعہ سنی اتحاد کے بھی بہت بڑے دائی تھے، چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے انتہائی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ بالآخر آپ کی یہی دینی، سماجی، قومی خدمات
دشمن قوم و ملت کو کھٹکنے لگی، اور 7 مارچ 1995 کے روز جب ڈاکٹر محمد علی نقوی صبح کے وقت اپنے وفادار محافظ ساتھی تقی حیدر کے ہمراہ الزہرا کلینک جا رہے تھے، جیسے ہی آپ کی گاڑی یتیم خانہ چوک کے قریب پہنچی، گھات لگائے 4 مسلح سپاہی یزید کے دہشت گردوں نے آپ کی گاڑی پر اندھا دھند گولیاں برسا دی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر محمد علی نقوی موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ اس حملے میں تقی حیدر اور ایک راہگیر بچہ سبتین بھی شہید ہو گیا۔ نامعلوم افراد نے فقہ جعفریہ کے ایک مرکزی لیڈر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے ایک ساتھی جناب محمد تقی کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی آج صبح اپنے دوست جناب محمد تقی کے ساتھ گھر سے اپنی گاڑی میں اسپتال جا رہے تھے۔ راستے میں 4 مسلح افراد نے جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کی گاڑی کو روکا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی نماز جنازہ ناصر باغ لاہور میں ادا کی گئی اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ علی رضا آباد قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس عظیم رہنما کو ہم سب سے بچھڑے کئی برس بیت گئے ہیں، مگر ان کی سیرت، ان کے افکار اور خدمات آج بھی مومنین کے دلوں پر نقش ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خدا اس عظیم شہید کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بدلہ نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے۔